اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والصلاۃ والسلام علی سید الوصیین و امام المتقین و امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے دعائے ابو حمزہ صومالی کا ترجمہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ اس دعا کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، چند گزارشات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ میرے مولا میرے آقا امام زین العابدین علیہ السلام بڑے مظلوم امام ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی میں اتنے مصائب دیکھے کہ کسی بھی انسان کے لیے یا کسی بھی مخلوق کے لیے ان مصائب کو برداشت کرنا ناممکن ہے۔ میرے مولا میرے آقا کربلا کے میدان میں تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر منتشر ہو کے رہ گیا۔ جناب سیدہ زہرا کی کمائی لٹ گئی۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کو ذبح کیا گیا۔ ان کے بھانجے، ان کے بھتیجے، ان کے بھائی، ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ بیویوں کی چادریں کھینچی گئیں اور خود مولا امام زین العابدین علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑا گیا۔ تپتا ہوا صحرا ہے، ایک قافلہ ہے، اس میں ایک جوان ہے جو بیمار ہے، بوڑھا ہو چکا ہے۔ وقتاً فوقتاً اس پہ درے مارے جاتے ہیں۔ ایک کٹھن سفر اختیار کیا مولا زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا سفر۔
مصائب سے پر ہے، اس کے باوجود بعد از کربلا میرے مولا میرے آقا زین العابدین علیہ السلام نے دین کی ریوائول کا کام کیا، کیونکہ منبر پر یزید جیسے لوگ وارد ہوئے جنہوں نے اس دین کو پامال کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی اشاعت کے لیے، اس دین کے فروغ کے لیے بے پناہ تکلیفیں پریشانیاں گزاریں۔ اسی طرح مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا امام حسن علیہ السلام اور مولا امام حسین علیہ السلام نے تکلیفیں پریشانیاں برداشت کیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو، مولا امام حسن علیہ السلام کا دور ہو، مولا امام حسین علیہ السلام کا دور ہو، ان سب حضرات کے ساتھ، ان تمام پاک و مقدس ہستیوں کے ساتھ ان کا کنبہ بھی موجود ہے، باوفا اصحاب بھی موجود ہیں، مگر میرے مولا میرے آقا امام زین العابدین علیہ السلام پورے کنبے میں واحد مرد ہیں، یا ان کے صاحبزادے امام باقر علیہ السلام ہیں جو ابھی بہت کم سن ہیں۔ دین کے فروغ کے لیے، دین کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کا بیڑا جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے اٹھایا، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے دین کا جو شیرازہ بکھر چکا تھا اسے دوبارہ سمیٹا، اور اسی اثنا میں، اسی دوران آپ نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، جو آپ نے دعاؤں کے ذریعے ہم تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا، ہم تک اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، اس کی حمد و ثنا کے بارے میں، اور تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کے لیے آپ نے انسان کو، انسانیت کو راستہ دکھایا کہ آپ اپنی مصیبتوں پریشانیوں کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی کاوشیں ہیں، جو کہ امام باقر علیہ السلام اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہو کر میرے مولا میرے آقا صاحب العصر والزمان تک پہنچیں۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کا اردو ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے معبود، مجھے اپنے عتاب کے ذریعے ادب نہ سکھانا، اور نہ مجھے اپنے حیلوں کے فریب میں مبتلا فرما کر دھوکہ دینا۔ میں کہاں سے بھلائی حاصل کروں اے میرے رب، کہ بھلائی تو صرف اور صرف تیری ہی بارگاہ سے حاصل ہو سکتی ہے، اور میرے لیے نجات کا سامان کہاں ہے، کہ نجات صرف اور صرف تیرے ہی لطف و کرم سے میسر آ سکتی ہے۔ صورتحال تو یہ ہے کہ نہ تو بھلائی کرنے والا، کوئی بھلائی کرنے والا تیری مدد اور رحمت سے بے نیاز ہے، اور نہ ہی برائی کرنے والا اور تیرے مقابل جرأت و بے باکی کرنے والا شخص، اور جو تجھے خوش نہ کر سکے تیری گرفت اور قدرت سے نکل سکتا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، ان الفاظ کو جتنی دفعہ آپ دہرا سکتے ہیں دہراتے رہیں، یہاں تک کہ آپ کی سانس ٹوٹ جائے۔
میں نے تجھے تیرے ہی ذریعے سے پہچانا ہے اور تو ہی اپنی جانب میری رہنمائی اور تو نے ہی اپنی جانب میری رہنمائی کی اور تو نے خود ہی مجھے اپنی جناب بلایا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں جان ہی نہیں سکتا کہ تو کون ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کو جب بھی میں نے پکارا اس نے میرا جواب دیا، حالانکہ جب بھی اس نے مجھے بلایا میں نے اس کی طرف جانے میں کاہلی کی۔ اور تمام حمد اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس سے جب بھی میں نے سوال کیا اس نے مجھے ضرور عطا کیا، حالانکہ اس نے جب بھی مجھ سے فرض کا مطالبہ کیا میں نے بخل اور کنجوسی ہی سے کام لیا۔ اور تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جب بھی مجھے اس سے کوئی حاجت طلب کرنا ہوئی تو میں نے اسے پکارا، اور جب بھی میں نے چاہا اس سے رازداری کے لیے خلوت کر لی، وہ بغیر کسی سفارش اور واسطے کے میری ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ تمام حمد اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ میں اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکارتا، اور اگر میں اس کے علاوہ کسی اور کو پکار بھی لوں تو میری پکار اور دعا کا مجھے جواب ہی نہ ملے گا۔ اور تمام حمد اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کے علاوہ میں کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا، اور اگر میں اس کے علاوہ کسی اور سے امید باندھ بھی لوں تو وہ میری امید ٹوٹ جائے گی۔ اور تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اپنی ذات سے سہارا دے کر عزت عطا کی، اور اس نے مجھے لوگوں کے سہارے پر نہیں چھوڑا اور نہ ہی مجھے اس نے رسوا کیا۔ اور تمام حمد اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مجھ سے بہت محبت اور الفت کا اظہار فرماتا ہے، حالانکہ وہ مجھ سے بے نیاز ہے۔ اور تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو مجھ سے ایسے حلم و بردباری کا سلوک کرتا ہے جیسے میں نے کبھی کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو، اسی لیے میرا رب میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور میری حمد و ثنا کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ میرے اللہ، میں نے حصول مقصد کے راستوں کو تیری طرف کشادہ پایا، اور مجھے امیدوں کی آنکھیں تیری بارگاہ میں آنسو بہاتے ہوئے نظر آئیں، اور میں نے دیکھا کہ جو شخص بھی تجھ سے امید باندھتا ہے ان کے لیے تیرے فضل و کرم سے بھرپور مدد مباح ہے، اور فریاد کرنے والوں کے لیے تیری بارگاہ میں دعا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ امیدیں باندھنے والوں کی حاجت روائی کے لیے تیار رہتا ہے، اور تو خود ہی پریشان حال لوگوں کی جانب متوجہ اور ان کا انتہا سے زیادہ خیال رکھنے والا ہے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیرے جود و کرم کے حضور گڑ گڑانا اور تیرے فیصلے پر راضی رہنا کنجوس لوگوں کے سوا رد کرنے کا بہترین عوض، اور دنیا طلب لوگوں کی جمع پونجی سے بے نیازی کا بہترین سلیقہ ہے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیری جانب سفر کرنے والے کا راستہ بہت قریب ہے، اور تو اپنی مخلوقات سے پنہاں نہیں ہوتا، البتہ ان کے اعمال ان کے اور تیرے درمیان حجاب ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی لیے میں اپنی تمناؤں کے ساتھ تیری جانب حاضر ہوا ہوں، اپنی حاجتوں کے ساتھ میں نے تیری طرف توجہ کی ہے، اور تجھی کو میں نے اپنی مدد اور پناہ کا ٹھکانہ قرار دیا ہے،
اور میں اپنی دعاؤں میں تجھی سے مربوط و متوسل ہوا ہوں، حالانکہ میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ تو میری دعاؤں کو سنے، اور نہ ہی اس بات کا مستحق ہوں کہ تو اپنے عفو و کرم کے سبب ان دعاؤں کو مجھ سے قبول فرما لے۔ بات یہ ہے کہ مجھے تیرے کرم پر اعتماد ہے، اور تیرے وعدے کی سچائی نے مجھے سکون مرحمت فرمایا ہے، اور تیری وحدانیت پر اپنے ایمان کے سبب مجھے پناہ کی امید ہے، اور مجھے اپنی اس مغفرت پر یقین ہے کہ تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں، نہ تیرے علاوہ کوئی الہ و معبود ہے، تو یگانہ ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ میرے اللہ، تو نے خود ہی تو ارشاد فرمایا ہے، اور تیرا قول ہمیشہ حق اور تیرا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کا مطالبہ کرو، بے شک وہ تم پر رحیم ہے اور رہے گا۔ اور اے معبود، اے میرے سید و سردار، یہ بات تیری شان سے دور ہے کہ تو سوال کا حکم دے کر عطا کو روک لے، حالانکہ تو اپنی مملکت کے باشندوں پر عطا و بخشش میں حد سے زیادہ احسان فرماتا ہے، اور تیری انتہائی مہربانی اور محبت کے سبب تیری نعمتیں ان پر پے در پے اترتی رہتی ہیں۔ میرے معبود، تو نے میرے بچپنے میں اپنی نعمت و احسان کے سائے میں میری پرورش کی، اور جوانی میں بھی تجھ ہی نے مجھے سربلند اور نیک نام دیا۔ تو اے وہ جس نے دنیا میں اپنے احسان اور تفضل سے میری تربیت اور پرورش کی، اور آخرت میں میرے لیے اپنے عفو و کرم کی جانب توجہ کا سامان فراہم کیا۔ اے میرے آقا، تیرے سلسلے میں میری معرفت نے تیری جانب میری رہنمائی کی، اور تجھ سے میری محبت تیری بارگاہ میں میری شفیع ہے، اور مجھے اپنی اس دلیل پر وثوق اس لیے ہے کہ اس کی جانب تو ہی نے میری رہنمائی فرمائی، اور میں اپنی اس سفارشی سے اس لیے مطمئن ہوں کہ سفارش قبول کرنے والا تو ہے، تیری ذات ہے۔ میں تجھے پکار رہا ہوں اے میرے آقا، میں تجھے اس زبان سے جس کو گناہوں نے گونگا کر دیا ہے پالنے والے، میں اس دل کے ذریعے راز و نیاز کر رہا ہوں جو جرم و خطا کی کثرت سے ہلاکت میں غوطہ زن ہیں، پکار رہا ہوں اے میرے پروردگار، میں تجھے انتہائی خوف و ہراس، رغبت اور لگاؤ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میرے آقا۔ جب میں اپنے گناہوں کی جانب دیکھتا ہوں تو وہ آہوزاری کرتی ہے، اور جب تیرے کرم پر نظر کرتا ہوں تو میری ڈھارس بن جاتی ہے۔ چنانچہ اگر تو مجھے بخش دے تو تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر تو مجھے عذاب میں مبتلا کرے تب بھی تو ظالم نہیں قرار پا سکتا۔ اے میرے اللہ، مجھ میں یہ جو اتنی جرت پیدا ہو گئی ہے کہ میں تیرے اتنے ناپسندیدہ اعمال کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں، وہ دراصل تیری سخاوت اور تیرے کرم کی وجہ سے ہے، اور جو میں سخت حالات اور انتہائی پریشانی کے موقع پر تیری پناہ حاصل کرنے کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، تو اس کا سبب تیری انتہائی شفقت و مہربانی ہے، اور میں نے تجھ سے امید اس لیے باندھی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے میری خواہشات اور آرزوؤں میں ناکام و نامراد نہیں فرمائے گا، اس لیے میری امید کو سچا کر دکھا اور میری دعا کو سن لے۔ اے ان سب سے بہتر جن کو دعا کرنے میں پکارتے ہیں
اور اے ان سب سے افضل جن سے امیدیں باندھنے والے امیدیں باندھتے ہیں۔ اے میرے آقا، میری آرزوئیں بہت بڑھ گئی ہیں اور میرے اعمال بہت خراب ہو چکے ہیں، اس لیے تو اپنے عفو و درگزر سے مجھے اسی قدر مرحمت فرما جتنا میری آرزوؤں اور تمناؤں کا تقاضا ہے، اور میرے برے اعمال پر میری گرفت نہ فرما، کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بزرگ و برتر ہے کہ تو گناہ گاروں کو سزا دے، اور تیرا حلم اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ تو کوتاہی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور میں تو اے میرے سید و سردار تیرے فضل و احسان کی تلاش و جستجو میں سرگرداں ہوں، تیرے اس وعدے کے سبب تجھ سے بھاگ کر تیرے ہی جانب لپکتا ہوں جو تو نے ان لوگوں کے متعلق کیا ہے جو تیرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ اے میری حفاظت کرنے والے، میں ذرہ ناچیز کیا حقیقت رکھتا ہوں اور تجھے میرا کیا ڈر، اس لیے تو مجھے اپنے فضل کی بنا پر بخش دے اور مجھ پہ اپنے عفو کے ذریعے احسان فرما۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے پروردگار عالم، میری پردہ پوشی فرما کر مجھے بزرگی اور جلال مرحمت فرما، میرے قابل گرفت و سزا گناہوں کو اپنی ذات کی بزرگی کے طفیل معاف فرما دے، کیونکہ اگر آج تیرے علاوہ کوئی اور میرے گناہوں پر مطلع ہوتا تو میں ہرگز یہ گناہ انجام نہ دیتا، اور اگر مجھے عذاب میں جلدی کا خوف ہوتا تو میں یقیناً ان گناہوں سے پرہیز کرتا، لیکن میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ میرے نزدیک تو تمام دیکھنے والوں میں سب سے کم مرتبہ اور جاننے والوں میں سب سے کم اہمیت کا حامل ہے، بلکہ یہ سب کچھ اس لیے ہے اے میرے پروردگار کہ تو سب سے اچھا پردہ پوش اور سب سے بہتر حکم کرنے والا اور سب سے زیادہ کریم، عیبوں کو چھپانے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ تو اپنے کرم کے سبب گناہوں پر پردے ڈال دیتا ہے اور اپنے حلم و بردباری کی بنا پر سزا میں تاخیر فرماتا ہے، اس لیے تمام حمد تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ تو علم کے بعد بردباری دکھاتا ہے اور قدرت اور گرفت کے باوجود معاف فرما دیتا ہے، اور میرے سلسلے میں تیری بردباری مجھے تیری نافرمانی پر ابھارتی اور تیرے حضور گناہوں کی جرأت دیتی ہے، اور تو جو میری پردہ پوشی کرتا ہے، اس لیے تیرے حضور میری حیا ٹوٹ جاتی ہے، اور تیری رحمت کی وسعت کے سلسلے میں میری معرفت نے مجھے جسور کر دیا ہے، اور تیری عفو کی عظمت کے سبب میں تیرے حرام کیے ہوئے کاموں کی جانب بہت تیزی سے بڑھتا ہوں۔ اے نرم خو، اے مہربان، اے زندہ، اے نگہبان، اے گناہوں کو بخشنے والے، اے توبہ کو قبول کرنے والے، اے انتہائی بڑے بڑے احسان کرنے والے، اے قدیم الاحسان، تیری انتہائی اعلیٰ درجے کی پردہ پوشی کہاں ہے؟ تیرا جلیل القدر عفو کہاں ہے؟ بندوں سے بہت ہی قریب تیری کشائش و آسانی کہاں ہے؟ تیری بہت تیزی سے پہنچنے والی مدد کہاں ہے؟ تیری وسیع رحمت کہاں ہے؟ تیری اعلیٰ درجے کی عطا و بخشش کہاں ہے؟ تیری خوشگوار محبتیں کہاں ہیں؟
تیری بیش قیمت مرحمتیں کہاں ہیں؟ تیرا عظیم اور بے حد و حساب فضل کہاں ہے؟ تیری عظیم بخششیں اور بڑی بڑی نعمتیں کہاں ہیں؟ تیرا قدیم اور ہمیشہ سے ہونے والا احسان کہاں ہے؟ اے کریم، اے کریم، اے کریم، تیرا کرم کہاں ہے؟ اپنے اسی کرم کے طفیل مجھے عذاب سے نجات مرحمت فرما دے، اور اپنی رحمت کے طفیل مجھ کو چھٹکارا دے دے۔ اے نیکوکار، اے خوش صفات، اے نعمت دینے والے، اے بلندی عطا کرنے والے، تیری سزا سے نجات کے سلسلے میں نے اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس سلسلے میں میرا بھروسہ صرف اور صرف تیرے فضل و کرم پر ہے جو تو ہم پر فرماتا رہتا ہے، کیونکہ تو صاحب تقوی اور صاحب مغفرت ہے۔ تو نے نعمتوں کے ذریعے احسان سے ابتدا کی ہے، اور تو اپنے کرم کے سبب ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہی تو سبب ہے کہ ہم یہ نہیں طے کر پا رہے کہ ہم تیری بارگاہ میں کس بات کا شکر ادا کریں، اپنی بھلائیوں کا جو تو نے ہمارے بارے میں مشہور کر رکھی ہیں، یا اپنی ان برائیوں کا جو تو نے چھپا رکھی ہیں، یا ان بڑے اور کٹھن امتحانوں کا جن میں تو نے ہمیں مبتلا کیا اور پھر ان کو ہم پر آسان فرما دیا، یا ان بے شمار امتحانوں کا جن میں تو نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی اور عافیت سے نوازا۔ اے اپنے چاہنے والوں کو چاہنے والے، اور اے اپنی جانب لپکنے والوں اور سب سے ٹوٹ کر اپنی جانب آنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تو احسان کرنے والا ہے اور ہم برائیاں کرتے ہیں۔ اس لیے اے پالنے والے، جو کبھی باتیں ہم میں موجود ہیں، تو ان سے اپنی ان جمیل باتوں کے سبب درگزر فرما جو تیرے پاس ہیں۔ اور کون سی جہالت ایسی ہے اے میرے مالک جسے تیرا لطف و کرم اپنے امن میں نہ سمیٹ لے، اور کون سا زمانہ ایسا ہے جو تیرے حلم و بردباری کے زمانے سے طویل ہو، اور تیری نعمتوں کے مقابلے میں میرے اعمال کی کیا حیثیت ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تیرے کرم سے اپنے اعمال کا مقابلہ کریں اور ان کو زیادہ سمجھیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تو نے گناہ گاروں پر اپنی جن نعمتوں کو وسعت دی ہے، تو خود ہی ان کا دائرہ تنگ کر دے۔ اے بے پناہ بخشنے والے، اے انتہائی رحمت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ پھیلانے والے، تیری عزت کی قسم میرے آقا، اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار بھی دے گا تب بھی میں تیرے دروازے سے نہیں ہٹوں گا، اور نہ تیرے حضور گڑ گڑانے اور تیری منت و سماجت کرنے سے باز آؤں گا، کیونکہ میں نے تجھے تیرے جود و کرم کے ساتھ پہچانا ہے، اور تو جو خود چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جسے چاہتا ہے، جس چیز سے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے، جس چیز سے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ نہ تجھ سے تیرے افعال کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اور نہ تجھ سے تیرے ملک کے سلسلے میں جھگڑا کیا جا سکتا ہے، اور نہ تیرے معاملے میں شرکت کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی تیرے حکم و فرمان کی مخالفت کی جا سکتی ہے، اور نہ کوئی فرد واحد تیری تدبیر پر اعتراض کر سکتا ہے۔ تجھی کو زیب دیتا ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا، بابرکت اور بزرگ و برتر ہے تمام جہانوں کا رب۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب،
یہ اس شخص کا قیام ہے جو تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوا ہے اور جس نے تیرے کرم سے پناہ طلب کی ہے اور جس نے تیری نعمتوں اور احسانات سے محبت کی ہے، اور تو وہ سخی ہے کہ تیرا عفو و درگزر تنگ نہیں ہوتا اور تیرے فضل و احسان میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا اور تیری رحمت میں کبھی کمی نہیں آتی، اور اسی لیے ہم نے بھی تجھ پر وثوق و اطمینان کر لیا ہے۔ تیری ابدی عفو و درگزر اور عظیم فضل اور احسان اور وسیع رحمت کے سبب تو کیا اے میرے مالک، تو ہمارے حسن و ظن کے خلاف کرے گا، یا یہ کہ تو ہماری امیدوں پر پانی پھیر دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں اے کریم، اے کریم، اے کریم۔ نہ تو تیرے بارے میں ہمارا یہ گمان ہے اور نہ ہی تیری ذات سے ہمیں یہ امید اور توقع ہے۔ اے میرے پروردگار، تیری ذات سے ہماری لمبی لمبی اور بے پناہ تمنائیں وابستہ ہیں۔ ہمیں تیری ذات سے بڑی بڑی امیدیں ہیں۔ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری پردہ پوشی فرما، اور ہم نے تجھے پکارا ہے اور تجھ سے دعا کی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، ہماری امیدوں کو سچ کر دکھا، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بنا پر کسی سلوک کے سزاوار ہیں، لیکن ہمارے بارے میں جو کچھ تو جانتا ہے، یا جو تیرے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی ذات سے نا امید اور محروم نہیں کرے گا، اگرچہ ہم تیری رحمت کے سزاوار نہیں، مگر تو اس بات کا اہل ہے کہ ہم پر اور ہمارے گناہوں پر اپنے وسیع فضل و کرم کے سبب سے ہمیں بخش دے۔ اس لیے ہم پر وہ احسان فرما جس کا تو اہل ہے، اور ہم پر اپنی سخاوت کے دروازے کھول دے، کیونکہ ہم تیری عطاؤں کے حد سے زیادہ محتاج ہیں۔ اے بخشنے والے میرے پروردگار، تو نے اپنے نور سے ہماری ہدایت کی ہے، اور تو نے اپنے فضل کے ذریعے ہمیں دوسروں سے بے نیاز کر دیا ہے، اور ہم نے تیری نعمتوں کے سائے میں صبح و شام پرورش پائی ہے، اور ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں۔ اے ہمارے اللہ، ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تجھی سے توبہ کرتے ہیں۔ تو ہم پر اپنی نعمتوں کے ذریعے محبت فرماتا ہے اور اس کا اظہار بھی کرتا ہے، اور ہم اپنے گناہوں کے ذریعے تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ تیری بھلائیاں مسلسل ہماری جانب اترتی رہتی ہیں اور ہماری برائیاں مستقل تیری جانب چڑھتی رہتی ہیں۔ اور اے کریم بادشاہ، اے بادشاہ حقیقی، مسلسل یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہم تیرے حضور کبھی اعمال کے ساتھ حاضر ہوتے رہتے ہیں، جبکہ یہ بات تجھے ہرگز نہیں روکتی کہ تو ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں غرق رکھے اور ہم پر اپنی نشانیوں کے ذریعے فضل و کرم فرمائے۔ پاک و پاکیزہ ہے تیری ذات کہ ازل سے ابد تک تیرا حلم اور تیری بزرگی اور تیرا کرم کتنا بے پایاں ہے۔ ابتدا کرنے میں اور پلٹانے میں تیرے نام مقدس ہیں، اور تیری حمد و ثنا جلیل ہے، اور تیرے آثار و افعال کریم ہیں۔ اور اے میرے معبود، تیرا فضل اس سے کہیں زیادہ وسیع اور تیرا حلم اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ تو میرے افعال اور میری خطاؤں کے ساتھ میرا محاسبہ کرے، پس معافی دے میرے سید و سردار، اے میرے سید و سردار،
اور اے میرے سید و سردار میرے معبود ہمیں اپنی یاد میں مشغول فرما اور اپنی ناراضگی سے امان مرحمت فرما اور اپنے عذاب سے نجات عطا کر دے اور اپنی بے حساب اور پسندیدہ عطاؤں سے روزی عنایت فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہم پر اپنی نعمتوں کی فراوانی کر اور ہمیں اپنے گھر کے حج اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کی توفیق مرحمت فرما کہ جن پر اور جن کے اہل بیت علیہ السلام پر تیرا درود اور تیری رحمتیں اور تیری مغفرتیں اور تیری رضامندیاں ہیں۔ بے شک تو اپنے وعدے سے قریب بھی ہے، ان کی دعائیں قبول بھی فرماتا ہے، اور تو ہمیں اپنی اطاعت کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرما، نیز ہمیں اپنی ملت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر موت دے۔ میرے معبود مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور ان دونوں پر تو اپنی رحمتیں اس طرح عرضاں فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں میری تربیت کی۔ تو ان کے احسانات کے بدلے میں ان پر احسان فرما، اور ان کی برائیوں کے بدلے میں ان پر مغفرت کے دروازے کھول دے۔ میرے معبود بخش دے مومنین و مومنات کو، زندوں و مردوں سبھی کو، اور ہمارے اور ان کے درمیان بھلائیوں کے ذریعے رابطے استوار فرما دے۔ میرے معبود بخش دے ہمارے زندوں اور مردوں کو، اور ہمارے حاضرین و غائبین کو، ہمارے مردوں اور عورتوں کو، ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کو، نیز ہمارے آزاد افراد اور غلاموں سبھی کو۔ اللہ سے روگردانی کرنے والوں نے جھوٹ بولا، اور وہ بہت دور کی گہرائیوں نیز کھلے ہوئے گھاٹے میں مبتلا ہوئے۔ بار الہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام نازل فرما، اور میرا انجام بخیر فرما، اور دنیا اور آخرت کے جن معاملات نے مجھے غم و اندھوں میں مبتلا کر رکھا ہے، ان کے سلسلے میں تو ہی میری کفالت فرما، اور مجھ پر کسی ایسے شخص کو ہرگز مسلط نہ فرما جو مجھ پر رحم نہ کرے، اور میرے لیے اپنی جانب سے باقی رہنے والی سپر معین فرما، اور تو نے مجھے جو شائستہ نعمتیں مرحمت فرمائی ہیں وہ مجھ سے ہرگز نہ چھین، اور مجھے اپنے فضل سے کشادہ حلال و پاک و پاکیزہ رزق مرحمت فرما۔ بار الہ اپنی نگہبانی کے ذریعے میری نگہبانی فرما، اور اپنی حفاظت کے ذریعے میری حفاظت فرما، اور اپنی پاسداری کے ذریعے میری پاسداری فرما، اور مجھے توفیق دے اس سال اور ہر سال اپنے بیت الحرام کے حج اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے روضوں کی زیارت کی، اور ہمیں خالی نہ لوٹانا۔ اے میرے پروردگار، ان باشرف مشاہد اور مکرم مقامات سے پروردگار عالم مجھے ایسی توبہ کی توفیق مرحمت فرما کہ پھر میں کسی حالت میں تیری نافرمانی نہ کروں، اور مجھے ہر کار خیر اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ دے، اور اپنے انتہائی خوف و خشیت کی بھرپور توفیقات دن رات میرے دل و ضمیر کی انتہائی گہرائیوں میں اتار دے۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار خداوندہ، جب بھی میں نے یہ سوچا اور کہا کہ اب میں آمادہ اور تیار ہو گیا ہوں، پھر میں تیرے حضور نماز کے لیے کھڑا ہوا اور تجھ سے راز و نیاز میں مشغول ہوا، تو یکدم مجھ پر نماز کے دوران سستی اور اونگ طاری ہو گئی، اور عین اس وقت جب میں تجھ سے راز و نیاز میں مشغول تھا، اس سستی نے مجھ سے مناجات کی قوت سلب کر لی،
مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی میں نے یہ سوچا کہ اب میں نے اپنے در پردہ معاملات کو درست کر لیا ہے اور میری نشست توبہ کرنے والوں کی نشستوں جیسی ہو گئی ہے، تو یکایک میرے لیے ایسی بلا آ پہنچی جس کے سبب میرے قدم ڈگمگا گئے، اور یہ بلا میری اور تیری خدمت کے درمیان رکاوٹ بن گئی۔ میرے آقا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے مجھے اپنے دروازے سے دھتکار دیا ہو اور اپنی خدمت سے معزول کر دیا ہو، یا شاید تو نے مجھے اپنے حق کو ہلکا پھلکا اور معمولی سمجھنے والا دیکھا ہو، اس لیے تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا ہو، یا شاید تو نے دیکھا ہو کہ میں تجھ سے روگرداں ہوں، اس لیے تو نے مجھے برا سمجھ لیا ہو، یا شاید تو نے مجھے جھوٹوں کی جگہ پایا ہو، اس لیے تو نے مجھے دور پھینک دیا، یا شاید ایسا ہوا ہو کہ تو نے یہ دیکھا ہو کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اس لیے تو نے مجھے محروم کر دیا۔ یا ممکن ہے کہ تو نے مجھے علماء کی محفل میں غیر حاضر دیکھا ہو، اس لیے تو نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہو، یا ممکن ہے کہ تو نے مجھے غافلوں کے درمیان دیکھا ہو، اس لیے تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ تو نے مجھے بیکاروں کی محفلوں کا خوگر پایا، اس لیے تو نے میرے اور ان کے درمیان دوستی پیدا کر دی ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو میری دعا سننا ہی پسند نہیں کرتا ہو، اس لیے تو نے مجھے اپنے سے دور کر دیا، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے میرے جرائم نیز اپنے مقابلے میں میری جسارتوں اور جرأتوں کے سبب مجھے میرے ہی حال پر چھوڑ دیا ہو اور یوں مجھے سزا دی ہو، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی ذات سے میری بے حیائی اور بے باکی کے سبب تو نے مجھے یوں سزا دی ہو۔ پس اگر بات یہی ہے تو مجھے معاف فرما، اے میرے پروردگار، مجھے معاف کر دے، یہ تو تیرے شایان شان ہے اے میرے رب، کیونکہ تو مجھ سے پہلے بے شمار گناہ گاروں کو معاف فرما چکا ہے، کیونکہ اے میرے رب تیرا کرم اس سے کہیں بزرگ و برتر و جلیل ہے کہ تو اپنے گناہ گاروں کو سزا دے، اور میں تیرے فضل و بخشش میں پناہ لیتا ہوں، تجھی سے بھاگ کر تیری ہی جانب آیا ہوں۔ میں تیری چشم پوشی کے اس وعدے کی فوراً تکمیل کا طلبگار ہوں جو تو نے ان لوگوں سے کیا ہے جو تیرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ میرے معبود، تو اس سے کہیں زیادہ کشادہ فضل و عظیم حلم کا حامل ہے کہ تو مجھے میرے عمل کے ذریعے تول یا میری خطاؤں کے سبب میرے قدم ڈگمگا دے، اور میں کیا، اے میرے سید و سردار، اور میری اوقات کیا، تو مجھے اپنے فضل سے کچھ حصہ عطا فرما میرے آقا، اور اپنے عفو سے تھوڑا بہت مجھے صدقے کے طور پر مرحمت فرما دے، اور اپنی پردہ پوشی سے مجھے پورے طور پر ڈھانپ دے، اور اپنے ذاتی کرم اور آبرو کے وسیلے سے میری سزا معاف فرما دے۔ میرے آقا، میں وہ ننھا منّا ہوں جس کی پرورش تو نے تو کی ہے، اور میں وہ جاہل ہوں جسے تو نے علم عطا کیا ہے، اور میں وہ گم کردہ راہ ہوں جس کو تو نے ہدایت دی ہے، اور میں وہ افتادہ اور گرا پڑا شخص ہوں جسے تو نے بلندی عطا کی ہے، اور میں وہ خوف زدہ ہوں جسے خوف سے تو نے امان دی ہے، اور میں وہ بھوکا ہوں جسے تو نے سیر و سیراب کیا، اور میں وہ پیاسا ہوں جسے تو نے خوب سیراب کیا، اور میں وہ برہنہ ہوں جسے تو نے لباس عطا کیا، اور میں وہ فقیر ہوں جسے تو نے غنی کیا، اور میں وہ کمزور ہوں جسے تو نے قوت بخشی، اور میں وہ ذلیل ہوں جسے تو نے عزت سے نوازا، اور میں وہ بیمار ہوں جسے تو نے شفا دی، اور میں وہ سوالی ہوں جس کا سوال تو نے پورا کیا، اور میں وہ گناہ گار ہوں جس کی تو نے پردہ پوشی کی،
اور میں وہ خطا کار ہوں جس کی خطاؤں کو تو نے کم اور نظر انداز کیا، اور میں وہ قلیل ہوں جسے تو نے کثرت دی، اور میں وہ کمزور شمار کیے جانے والا ہوں جس کی تو نے مدد فرمائی، اور میں وہ راندہ درگاہ ہوں جس سے تو نے پناہ دی۔ اس کے باوجود میں ہی وہ ہوں اے میرے رب جس نے کبھی بھی تنہائیوں میں تجھ سے حیا نہ کی، اور نہ ہی میں نے محفلوں میں تیری پرواہ کی۔ میں وہ ہوں کہ بڑی بڑی مصیبتوں نے میرا رخ کیا، میں وہ ہوں جس نے اپنے آقا کے حضور جرت سے کام لیا، میں وہ ہوں جس نے بلند و بالا آسمانوں کی گردن توڑ دینے والی ہستی کی نافرمانی کی، میں وہ ہوں جس نے گناہوں کی بجا آوری کے لیے رشوت دی، میں وہ ہوں کہ جب بھی مجھے گناہوں کے بجا لانے کے امکان کی خبر دی گئی تو میں اس کی جانب تیزی سے لپکا۔ میں وہی تو شخص ہوں جس کو تو نے گناہوں کے بعد توبہ کی مہلت دی، مگر میں پھر بھی باز نہ آیا، اور تو نے میری پردہ پوشی کی مگر مجھے اس کے باوجود شرم و حیا نہیں آئی، بلکہ تیری اس پردہ پوشی پر تو میں نے اور بھی گناہ کرنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ حدیں توڑ دیں، اور تب بھی تو نے مجھے اپنی نظروں سے نہیں گرایا، تو میں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ پھر تو نے اپنے حلم و بردباری کے سبب مجھے مزید مہلت دی، اور اپنی پردہ پوشی کے سبب میری اتنی پردہ پوشی کی جیسے تو نے میرے گناہوں کو بھلا ہی ڈالا ہو، اور میری نافرمانیوں کی سزا سے مجھے معاف ہی کر دیا ہو، گویا کہ خود مجھے میری اس ڈھٹائی کے سبب مجھ سے شرم آ گئی ہو۔ میرے معبود، اتنا ضرور ہے کہ جب میں نے تیری نافرمانی کی تو میری یہ نافرمانی تیری ربوبیت کے انکار کی بنیاد پر نہیں تھی، اور نہ ہی یہ صورت تھی کہ میں اس موقع پر تیرے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی اس کا سبب یہ تھا کہ میں تیری سزا کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، اور عذاب کے سلسلے میں تیرے وعدے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ غلطی اور خطا میرے سامنے آئی، اور اس نے میرے لیے میرے نفس کو بہکا دیا، اور پھر میری ہوا و ہوس مجھ پر غالب آ گئی، اور میری شقاوت نے اس سلسلے میں میری مدد کی، اور میرے بارے میں تیری بے پناہ پردہ پوشی نے مجھے مغرور بنا دیا۔ چنانچہ میں نے اپنی پوری توانائیوں کو بروئے کار لا کر تیری نافرمانی اور مخالفت کی، تو اب مجھے کون تیرے عذاب سے بچا سکتا ہے، اور کل دشمنوں کے ہاتھ سے مجھے کون نجات دلا سکتا ہے؟ اور اگر تو نے اپنی محبت کی رسی کو مجھ سے توڑ لیا تو میں کسی کی رسی سے وابستہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وائے ہو میری رسوائی پر، خاص طور سے اس وقت جب تیری کتاب میرے اعمال کو گنا دے، جن کی حالت یہ ہے کہ اگر مجھے تیرے کرم اور تیری رحمت کی پنہائیوں اور وسعتوں سے امید نہ ہوتی، اور تو نے مجھے مایوس اور نا امیدی سے منع نہ کیا ہوتا، تو میں جب اپنے ان گناہوں کو یاد کرتا تو یقیناً مایوس ہو جاتا۔ اے وہ کہ جو ان سب میں بہتر ہے، جن کو دعا کرنے والے پکارتے ہیں، اور ان سب میں افضل ہے جن سے امید رکھنے والے امیدیں رکھتے ہیں۔ معبود حقیقی، میں اسلام کے عہد و پیمان کے ذریعے تجھ سے متوسل ہوں، اور قرآن کی حرمت کے سبب تجھ پر اعتماد کرتا ہوں، اور میں تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ذریعے سے، جو امی، قرشی، ہاشمی، عربی، مکی، مدنی ہیں، پس تیرے حضور تقرب کا متمنی ہوں۔ پس میرے ایمان کے سبب میرے انس و اطمینان کو وحشت و بے سکونی میں نہ بدل،
اور میرے اجر و جزا کو ایسے بندے کے اجر و جزا جیسا نہ قرار دے جس نے تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کی ہو، کیونکہ کچھ گروہ اور اقوام ایسے بھی ہیں جو زبانی اس لیے ایمان لائے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اپنی جانیں بچا لیں، چنانچہ انہوں نے اپنی تمنائیں حاصل کر لیں، لیکن ہم تجھ پر اپنی زبانوں اور دلوں سے اس لیے ایمان لائے ہیں کہ تو ہم کو معاف فرما دے، اسی لیے تو ہمیں ہماری آرزوؤں تک پہنچا دے اور اپنی ذات سے ہماری امیدوں کو ہمارے دلوں میں مضبوطی سے بسا دے اور جما دے، اور ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو تاریکی اور گمراہی میں نہ ڈال، اور ہمیں اپنی جانب سے مرحمت فرما، کیونکہ تو ہے، تو ہی بخشش والا اور کثرت سے عطا کرنے والا، تو وہی ہے جو بخشش والا ہے اور کثرت سے عطا کرنے والا ہے، تو وہی ہے جو بخشنے والا اور کثرت سے عطا کرنے والا ہے۔ پس تیری عزت کی قسم، اگر تو مجھے اپنے در رحمت سے دھتکار دے گا تب بھی میں تیری چوکھٹ سے ہلوں گا نہیں، اور نہ ہی میں تیری خوشامد اور چاپلوسی اور تیرے حضور مسلسل گڑگڑاہٹ اور التماس سے باز آؤں گا، کیونکہ میرا دل بھرا ہوا ہے تیرے فضل و کرم کی معرفت اور تیری وسیع رحمت سے۔ تو ہی بتا کہ بندہ اپنے آقا کے علاوہ اور کس کی طرف جائے گا؟ اے میرے اللہ، تو آقا ہے اور تیرا یہ بندہ کس کی طرف جائے گا؟ اور مخلوق اپنے خالق کے علاوہ کس کی پناہ حاصل کرے گی؟ میرے معبود، اگر تو مجھے اپنے قہر و غضب کی زنجیروں میں جکڑ بھی دے اور بہت سے دیکھنے والوں کے سامنے اپنی عطا کو مجھ سے روک لے اور میری ذلتوں اور رسوائیوں پر لوگوں کی نگاہوں کو متوجہ کر بھی دے، یہاں تک کہ اگر تو مجھے جہنم کی آگ میں ڈالنے کا حکم بھی دے دے اور میرے اور نیکوکاروں کے درمیان جدائی ڈال بھی دے، تب بھی میں تجھ سے اپنی امیدوں کو نہیں توڑوں گا اور نہ ہی اس لگن کو توڑوں گا جو مجھے تیری بخشش کے سلسلے میں ہے، اور نہ ہی میرے دل سے تیری محبت نکلے گی۔ میں تو اس کے باوجود نہ تو اپنے سلسلے میں تیری عطاؤں کو فراموش کروں گا اور نہ ہی دنیا میں تو نے جو میری پردہ پوشش کی ہے اسے بھلاؤں گا۔ اے میرے آقا، اے میرے سردار، میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال پھینک اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام جو تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم فرما دے، اور مجھے خود اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کے درجے میں منتقل فرما دے، اور اپنے نفس پر میری آہ و زاری میں میری مدد فرما، کیونکہ میں نے اپنی عمر کو فضولیات اور بے جا آرزوؤں میں فنا کر ڈالا، اور میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جب مایوس ہونے والے میری اصلاح اور بھلائی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ بدحال کون ہوگا کہ اگر میں اس حالت میں قبر میں چلا جاؤں کہ میں نے نہ تو اسے اپنی خوابگاہ کے طور پر تیار کیا ہے اور نہ ہی اپنے بستر کے طور پر اپنے سوال عمل کے ذریعے وہاں کچھ بچھایا ہے کہ آرام پاؤں، اور پھر میں کیوں نہ روؤں، کیونکہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا انجام کیا ہوگا، اور پھر میں مسلسل یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا نفس مجھے برابر دھوکہ دیے جا رہا ہے اور میرے شب و روز مجھ سے مکاری کر رہے ہیں، اور ان حالات میں موت اپنے خوف پروں کے ساتھ میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ میں کیوں کر نہ روؤں؟ میں اپنی روح کے نکلنے پر رو رہا ہوں، میں اپنی قبر کی تاریکی پر رو رہا ہوں، میں اپنی لحد کی تنگی پر آہ و فغاں میں مصروف ہوں۔ میری گریہ و زاری
مجھ سے منکر و نکیر کے سوالات کے سلسلے میں ہے، میرے نالے قبر سے ایسی حالت میں نکالے جانے کے سلسلے میں ہیں کہ میں برہنہ ہوں گا، ذلت اور رسوائی کی حالت میں ہوں گا، اپنا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے نا امیدی کے ساتھ، اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں نظر دوڑا رہا ہوں گا، جبکہ دوسری مخلوقات مجھ سے الگ کسی اور حالت میں ہوں گی۔ اس دن تو ہر شخص اس طرح اپنی حالت میں گرفتار ہوگا کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہوگا، اور اس طرح کچھ چہرے سفید ہوں گے جو خوشی کے مارے ہنس رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے گرد آلود ہوں گے، ان پر ذلت و پھٹکار برس رہی ہوگی۔ میرے سید و سردار، میرا تمام تر اطمینان اور اعتماد اور امید و بھروسہ تجھ ہی پر ہے، اور میرا تعلق تیری ہی رحمت سے وابستہ ہے۔ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، اور جسے دوست رکھتا ہے اسے اپنی کرامت اور بزرگواری کے سبب ہدایت فرما دیتا ہے۔ تو تیری حمد ہے اس لیے اس پر کہ تو نے میرے دل کو شرک سے پاک رکھا، اور تیری حمد اس پر کہ تو نے میری زبان کو گویا کیا۔ تو کیا میں اپنے اس گنگ زبان سے تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں، یا عمل کے سلسلے میں اپنی انتہائی کوششوں کو بروئے کار لا کر تجھے راضی کر سکتا ہوں؟ میری زبان کی اوقات ہی کیا اے میرے پروردگار تیرے شکر کے مقابلے میں، اور میرے اعمال کی حیثیت ہی کیا تیری نعمتوں اور احسانات کے مقابلے میں۔ میرے معبود، تیری بے پناہ بخششوں نے میری امیدوں کو بے حد و حساب بڑھا دیا ہے، اور تیری صفت شکر نے میرے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما دیا ہے۔ میرے آقا، میری رغبت اور میرا شوق تیری جانب ہے، اور میرا خوف و ہراس تجھ ہی سے ہے، اور میری آرزوئیں تجھ پر آ کر ختم ہوتی ہیں، اور میری امیدیں تجھ سے ہانک کر تجھ تک لے آئی ہیں۔ اور اے میرے یگانہ، میری تمام تر ہمتیں تیری بارگاہ میں آ کر پناہ لیے ہوئے ہیں، اور میرے شوق و حرص نے تیرے دربار میں اپنے پرے پرواز کھولے ہیں، اور میری مخلصانہ امیدیں اور میرے مخلصانہ خوف صرف اور صرف تجھ سے وابستہ ہیں، اور میری محبت تجھ سے تسکین پاتی ہے اور انس حاصل کرتی ہے، اور میں نے اپنا ہاتھ تیری جانب پھیلایا ہے، اور میرے خوف و ہراس نے تیری اطاعت کی رسی کو تھاما ہے۔ اے میرے آقا، میرا دل تیرے ذکر سے زندہ ہے، اور میرے خوف کا غم تیرے حضور مناجات سے ٹھنڈک حاصل کرتا ہے۔ تو اے میرے آقا، اور اے میری آرزو، اور اے میرے سوالوں کی انتہا، تو میرے اور میرے ان گناہوں کے درمیان جدائی ڈال دے جو مجھے تیری اطاعت پر قائم رہنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ میں تجھ سے سوال اس لیے کرتا ہوں کہ تیری ذات سے میری امیدیں بہت پرانی ہیں، اور تیری ذات سے میری وہ لالچ بہت زیادہ ہے جسے تو نے اپنی ذات پر مہربانی اور عنایت کے سبب واجب کر لیا ہے۔ اے خدا، معاملہ اور حکم تیرے لیے ہے، تو یکتا اور یگانہ ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں، اور پوری کی پوری مخلوق تیری عیال ہے اور تیرے قبضے میں ہے، اور سب کے سب تیرے حضور سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ تیری ذات بابرکت ہے اے تمام جہانوں کے پالنے والے۔ میرے معبود، اس وقت مجھ پر رحم فرما جب میری دلیلیں ٹوٹ جائیں، اور جب تیرے جواب سے میری زبان گونگی ہو جائے، اور تیرے سوال کے مقابلے میں میری عقل و ہوش پریشان اور معطل ہو جائے۔ اے میری سب سے بڑی امید گاہ، جب فقر و فاقہ انتہائی شدت اختیار کر جائے، اس وقت مجھے محروم نہ کرنا، اور میری جہالت اور نادانی کے سبب مجھے اپنی درگاہ سے نہ روکنا، اور میرے صبر کی کمی کے سبب اپنے لطف و کرم کو دور نہ کرنا۔ میرے فقر و احتیاج کے سبب مجھے عطا فرما، اور میری ضعف و کمزوری کے سبب مجھ پر رحم فرما۔
اے میرے آقا، میرا اعتماد تیری ذات پر ہے اور میرا اطمینان خاطر تجھ سے وابستہ ہے، اور میری امید تیری ذات سے ہے، اور میرا توکل تجھ پر ہے، اور میرا تعلق خاطر تیری رحمت سے وابستہ ہے، اور میں نے اپنا قافلہ اور اپنی سواری تیری بارگاہ رحمت میں ٹھہرائی ہے، اور میں نے اپنے مطالبوں کے ساتھ تیری بارگاہ کا ارادہ کیا ہے، اور تیرے کرم کے سبب اے پالنے والے میں نے اپنی دعاؤں کا آغاز کیا ہے، اور میں اپنے فقر و نالہ کی امیدیں لے کر تیرے حضور حاضر ہوا ہوں، اور اپنے پریشانیوں اور نادانیوں کا جبران میں تیری بے نیازیوں کے طفیل کرتا ہوں، اور میرے قیام تیرے عفو و گزر کے سائے میں ہے، اور میں اپنی آنکھیں تیرے جود و کرم کی جانب اٹھائے ہوئے ہوں، اور میری نظر ہمیشہ تیری بھلائیوں پر ہے۔ اس لیے تو مجھے آگ سے نہ جلانا، کیونکہ تو میری امیدوں کا مرکز بھی ہے اور نہ ہی تو مجھے جہنم کی گھاٹی میں بسانا، کیونکہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے میرے آقا، تیرے احسان اور تیری بھلائیوں کے بارے میں مجھے جو حسن ظن ہے تو اسے جھٹلانا نہیں، کیونکہ مجھے تجھ پر بڑا بھروسہ ہے، اور مجھے اپنے ثواب سے محروم نہ کرنا، کیونکہ تو میری محتاجی سے اچھی طرح واقف ہے۔ میرے معبود، اگر میری موت قریب آ چکی ہو اور میرے اعمال نے مجھے تجھ سے قریب نہ کیا ہو تو میں تیرے حضور اپنے گناہوں کے اقرار کو عذر کا وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ میرے معبود، اب اگر تو مجھے معاف کر دے تو عفو گزر میں تجھ سے بہتر کون ہے، اور اگر تو مجھ پر عذاب فرما تو تجھ سے زیادہ عدل کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ تو رحم فرما اس دنیا میں میری غربت پر، اور موت کے وقت میری تکلیف پر، اور قبر میں میری تنہائی پر، اور لحد میں میرے خوف و وحشت پر، اور جب میں تیرے سامنے حساب کے لیے پیش کیا جاؤں تو اس موقع پر میری ذلت اور رسوائی کی حالت پر رحم فرما، اور تو نے میرے جو عمل لوگوں سے چھپا رکھے ہیں انہیں بخش دے، اور میری جن باتوں کی تو نے پردہ پوشی کی ہے ان کو میرے لیے مٹا دے، اور مجھ پر رحم فرما، چونکہ میں بہت جلد بستر مرگ پر اس حال میں ہوں گا کہ مجھے حرکت دینا میرے دوستوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور مجھ پہ فضل و کرم فرما اس حالت میں کہ جب میرے نیک ہمسائے مجھے الٹ پلٹ کر غسل دے رہے ہوں گے، اور مجھ پر لطف و کرم فرما اس وقت کہ جب میرے عزیز میرے جنازے کے سروں کو کاندھے دے رہے ہوں گے، اور میں اس دنیا سے منتقل ہو کر تنہا اپنی قبر میں تیرے حضور حاضر ہوں گا، اور تو اپنے نئے گھر میں میری غربت پر رحم فرما کہ میں وہاں بھی تیرے بغیر انس نہ حاصل کر سکوں گا۔ اے میرے آقا، اگر تو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ میرے سید و سردار، اگر تو نے میری لغزشوں سے درگزر نہ کیا تو میں کس سے مدد طلب کروں گا؟ اگر تو نے میری قبر میں اپنی عنایتوں کو روک لیا تو میں کس کے حضور گریہ و زاری کروں گا؟ اور اگر تو نے میری تکلیفوں میں میری غمگساری نہ کی تو میں کس کی پناہ حاصل کروں گا؟ اے میرے آقا، میرے لیے کون ہے؟ اے میرے آقا، میرے لیے کون ہے؟ اے میرے آقا، میرے لیے کون ہے اور کون مجھ پر رحم کرے گا؟ اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے اور اگر تیرا فضل میرے شامل حال نہ ہوا تو میں اپنی بیچارگی کے دن کس کے فضل و کرم کا امیدوار بنوں گا؟ اور جب میری مدت ختم ہو جائے گی تو میں اپنے گناہوں سے بھاگ کر کس کی طرف جاؤں گا؟ میرے آقا، ایسی حالت میں مجھ پر عذاب نازل نہ فرما کہ جب میں نے تجھ سے امید باندھی ہو، بلکہ میرے معبود میری امیدوں کو پورا کر دے اور میرے خوف کو امن و اطمینان سے بدل دے، کیونکہ گناہوں کی کثرت کے سبب میں تیری
ذات سے عفو و درگزر کے علاوہ اور کسی چیز کی امید نہیں رکھتا۔ میرے سید و سردار میں تجھ سے اس چیز کا سوالی ہوں جس کا میں مستحق نہیں ہوں، لیکن تو اہل تقویٰ بھی ہے اور اہل مغفرت بھی، اس لیے تو مجھے بخش دے اور اپنی نگاہ کرم سے مجھے ایسا لباس پہنا جو خود مجھ سے میری برائیوں کو چھپا ڈالے، اور پھر اس لباس کے پردے میں تو میری ان برائیوں کو بھی بخش دے، اور پھر کبھی بھی ان کے بارے میں میرا مواخذہ نہ فرما، کیونکہ تو ہمیشہ سے احسان کرنے والا اور بہت بڑی بخششیں کرنے والا اور بزرگانہ درگزر کرنے والا ہے۔ اے میرے معبود، تو ہی تو وہ ہے جس کا احسان ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جو تجھ سے سوال نہیں کرتے، اور ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جو تیری خدائی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے میرے آقا کہ تیرا یہ احسان اس شخص تک نہ پہنچے جو تجھ سے سوال کرے اور یقین رکھتا ہو کہ تمام مخلوقات تیری ہیں اور تمام امور تیرے ہاتھ میں ہیں۔ تیری ذات بابرکت اور بلند مرتبہ ہے، تمام جہانوں کے پالنے والے۔ میرے آقا، تیرا بندہ تیرے در پر حاضر ہے، اس کی یہ حاضری تیرے حضور بے چارگی کی حاضری ہے۔ وہ تیرے احسان کے دروازے پر اپنی دعاؤں کے ساتھ حلقہ بگوش ہے، بس اپنے دل میں چھپی ہوئی امیدوں کے سبب میں تیری نظر کرم کا طلبگار ہوں۔ اپنا چہرہ کریم مجھ سے نہ موڑ، اور میں جو کچھ عرض کرتا ہوں تو اسے مان جا، کیونکہ میں تجھے اس دعا کے ساتھ اس لیے پکار رہا ہوں کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے رد نہیں کرے گا، کیونکہ میں تیری مہربانی اور رحمت کو پہچانتا ہوں۔ میرے معبود تیری ذات وہی تو ہے جو سوالیوں سے تھکتی نہیں ہے اور جسے عطا و بخشش سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو ویسا ہے جیسا تو خود بیان کرتا ہے، اور جو کچھ ہم تیرے بارے میں بتاتے ہیں تو اس سے کہیں بلند و بالا ہے۔ خدا بندہ، میں تیرا سوالی ہوں۔ بہترین صبر اور جل تر کشائش اور سچ بولنے کی توفیق اور بیشتر ثواب کی عطائیگی کا میں سوالی ہوں اپنے پالنے والے تجھ سے تمام تر بھلائیوں کا، ان بھلائیوں کا بھی جنہیں میں جانتا نہیں، اور ان بھلائیوں کا جنہیں میں جانتا ہوں۔ میں طلبگار ہوں میرے خدا تجھ سے ان تمام بھلائیوں کا جنہیں تیرے نیکوکار بندوں نے تجھ سے طلب کیا ہے۔ اے وہ جو ان ہستیوں میں سب سے بہتر ہے جن سے سوال کیا جاتا ہے، اور وہ جو ان ہستیوں میں سب سے زیادہ سخی ہے جو عطا کرتی ہیں۔ میں جو چاہتا ہوں عطا فرما۔ میری ذات اور میرے اہل خاندان اور میرے والدین اور میری اولاد اور میرے غم گساروں اور میرے دینی بھائیوں کے لیے، اور میری زندگی کو خوشحال کر دے اور میری مروت کو آشکار فرما دے، اور میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو عمر طولانی اور جن کے اعمال نیک ہیں اور جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا ہے اور جن سے تو راضی ہو گیا ہے، اور جنہیں تو نے مکمل ترین زندگی کے ساتھ پاکیزہ حیات، ہمیشہ رہنے والی خوشیاں اور بہترین کرامتیں اور بہترین آسائشیں عطا کی ہیں، کیونکہ تو وہ کرتا ہے جو تو خود چاہتا ہے، اور تو وہ ہرگز نہیں کرتا جو دوسرے چاہتے ہیں۔ میرے معبود، مجھے اپنے مخصوص ذکر سے مختص کر دے، اور کسی ایسے عمل کو جو رات کے لمحات یا دن کے گوشے و کنار میں انجام پا کر تیرے تقرب کی دلیل بنے۔ اسے ریاکاری اور خودنمائی اور خود ستائی اور عیاشی کا سبب قرار نہ دے، اور مجھے ان بندوں میں سے قرار دے دے جو تیرے حضور خاشع ہیں۔ میرے معبود، مجھے رزق میں وسعت
اور وطن میں امن و امان مرحمت فرما، اور میرے اہل خانہ، مال و دولت اور اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور تو نے مجھ پر جو نعمتیں نازل کی ہیں ان میں میرے لیے مقام و منزلت معین فرما، اور میرے جسم کو صحت و سلامتی اور بدن کو قوت عطا فرما، اور میرے دین کو محفوظ کر دے، اور مجھے تو ہمیشہ ہمیشہ تمام عمر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر کاربند رکھ، اور مجھے ان بندوں میں سے قرار دے جن کے لیے تیرے وجود کا ہر اس بھلائی میں سب سے زیادہ حصہ ہے، اور جسے تو رمضان اور لیلۃ القدر میں نازل کرتا یا کرے گا، اور اس رحمت میں بھی ایسا ہی حصہ قرار دے جسے تو ہر سال نازل کرتا اور اپنے بندوں میں پھیلا دیتا ہے، اور اس عافیت میں بھی میرا حصہ ایسا ہی ہو جسے تو اپنے بندوں کو پہناتا ہے، اور ان بلاؤں کی دوری میں بھی میری شرکت ایسی ہی ہو جن کو تو اپنے بندوں سے دور کرتا ہے، اور ان بھلائیوں میں بھی میرا حصہ اتنا ہی فراواں ہو جن کو تو اپنے بندوں سے قبول کرتا ہے، اور ان برائیوں کی بخشش و درگزر میں بھی میری شرکت ایسی ہی ہو جن کو تو اپنے بندوں سے معاف فرما دیتا ہے، اور تو مجھے اس سال بھی اور ہر سال اپنے محترم گھر کا حج نصیب فرما، اور اپنے وسیع فضل سے مجھے کشادہ رزق مرحمت فرما، اور مجھ سے دور کر دے اے میرے آقا میری برائیوں کو، اور میرے قرض اور مظالم کو اس طرح سے ادا کر دے کہ میں ان میں سے کسی چیز سے پریشانی اور اذیت نہ اٹھاؤں، اور میرے مقابلے میں میرے دشمنوں اور مجھ سے حسد کرنے والوں اور مجھ سے بغاوت کرنے والوں کے کان بند کر دے، آنکھوں پر پردے ڈال دے، نیز ان کے مقابلے میں میری مدد فرما، اور میری آنکھوں کو ٹھنڈ اور روشن فرما دے، اور میرے دل کو شاداں اور فرحاں کر دے، اور میرے پریشانیوں اور تفکرات میں سے مجھے نجات عطا فرما کر مجھے ان سے نکال دے، اور تیری مخلوقات میں سے جو بھی میرے بارے میں برا ارادہ کرے اسے میرے قدموں کے نیچے رون ڈال، اور کفایت فرما شر شیطان اور بادشاہوں کے شر سے، نیز برے اعمال سے تو میری حفاظت فرما، اور مجھے تمام کے تمام گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے، اور اپنے عفو و کرم کے طفیل مجھے جہنم سے پناہ دے، اور اپنی رحمت سے مجھے جنت میں پہنچا دے، اور اپنے فضل و کرم کے سائے میں حور العین سے میرا ازدواج فرما دے، اور مجھے اپنے صالح اولیاء سے ملحق فرما دے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہ السلام سے جو سب کے سب نیکوکار، پاک و پاکیزہ اور بھلے لوگ ہیں، کہ ان پر نیز ان کے جسموں اور ان کی روحوں پر تیرا درود اور تیرا سلام اور تیری رحمتیں اور تیری برکتیں ہوں۔ میرے معبود اور میرے آقا، اور تیری عزت و جلال کی قسم، اگر تو نے مجھے میرے گناہوں کے ساتھ بلایا تو میں بھی تجھے تیرے عفو و درگزر کے ساتھ پکاروں گا، اور اگر تو نے مجھے میری بدبختیوں کے ساتھ طلب فرمایا تو میں بھی تجھے تیرے کرم اور بزرگواری کے ساتھ آواز دوں گا، اور اگر تو نے مجھے جہنم کی آگ میں جھونک دیا تو میں جہنم والوں کو اپنی اس محبت سے خبردار کروں گا جو مجھے تجھ سے ہے۔ میرے معبود اور میرے آقا، اگر تو اپنے اولیاء اور دوستوں نیز اپنے مطیع و فرما بردار بندوں کے علاوہ کسی کو نہیں بخشے گا تو پھر گناہ گار کس کی درگاہ پر جا کر آہوزاری کریں گے، اور اگر تو وفاداروں کے علاوہ کسی کو معزز و مکرم نہیں کرے گا تو پھر بدکار کس سے مدد طلب فرمائیں گے۔ میرے معبود، اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈالا تو اس سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن خوش ہوگا، اور اگر تو نے مجھے اپنی جنت میں بھیج دیا تو اس سے تیرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاداں اور فرحان ہوں گے۔ اور اللہ کی قسم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تجھے اپنے دشمن کی خوشی کے مقابلے میں
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی زیادہ پسند ہے۔ بار الہ تیری بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ تو میرے دل کو اپنی محبت سے اور اپنے رعب سے اور اپنی کتاب کی تصدیق سے اور اپنی ہستی پر ایمان سے اور اپنی جدائی کے غم میں اور اپنی ملاقات کے شوق سے لبریز کر دے۔ اے بزرگی اور عزت کے مالک، اپنی ملاقات کو میرے لیے اور میری ملاقات کو اپنے لیے محبوب قرار فرما دے، اور اپنی ذات سے میری ملاقات کو راحت اور کشائش اور کرامت اور بزرگواری کا سبب بنا دے۔ بار الہ مجھے ان نیکوکاروں میں ملا دے جو گزر چکے ہیں، اور ان نیکوکاروں میں سے قرار دے جو باقی ہیں۔ مجھے نیکوکاروں کے راستے پر گامزن فرما، اور ہوائے نفس کے خلاف میری انہی چیزوں کے ذریعے مدد فرما جن کے ذریعے تو نے نیکوکاروں کی ان کے نفس کے سلسلے میں مدد کی ہے، اور میرے عمل کو بہترین انداز پر ختم کر، اور اپنی رحمت کے طفیل اس کے سلسلے میں جنت کو میرا ثواب قرار دے، اور جو بہترین نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں ان کے سلسلے میں میری مدد فرما، اور مجھے ثبات قدم اور استقلال مرحمت فرما۔ اے پالنے والے، اور جن برائیوں اور ہلاکتوں سے تو نے مجھے نجات دی ہے دوبارہ مجھے ان میں نہ ڈال۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، میرے پروردگار، میں تجھ سے ایسے ایمان کا طلبگار ہوں جس کی مدت تیری ملاقات سے پہلے ختم نہ ہو۔ جب تک میں زندہ ہوں تو مجھے اسی ایمان پر زندہ رکھ، اور جب میں مروں تو مجھے اسی ایمان پر موت عطا فرما۔ نیز مجھے اٹھایا جائے تو مجھے اسی ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے۔ نیز میرے دل کو اپنے دین کے سلسلے میں ریا اور خود نمائی اور شک اور ظاہر سازی سے اس حد تک بیزار اور مبرہ فرما دے کہ میرا عمل فقط تیرے لیے خالص ہو جائے۔ بار الہ مجھے اپنے دین میں بصیرت اور اپنے حکم کا فہم اور اپنے علم اور سوجھ بوجھ اور اپنی رحمت کے دونوں کفل اور حصے اور ایسا ورع عطا فرما جو مجھے تیری ہر نافرمانی سے روک دے۔ نیز تو میرے چہرے کو اپنے نور سے درخشاں و منور اور سفید فرما دے، اور میری رغبت اور دلچسپیوں کو ان چیزوں میں محصور کر دے جو تیرے پاس ہیں، اور مجھے اپنے راستے نیز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر موت مرحمت فرما۔ رحمت ہو خدا کی ان پر اور ان کی پاک آل علیہ السلام پر۔ بار الہ میں تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ سستی اور بددلی اور غم و بزدلی اور کنجوسی اور غفلت اور بے رحمی اور ذلت اور فقر و فاقہ اور تمام قسم کی بلاؤں اور ہر قسم کی بے حیائی اور بدکاری سے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی، اور میں تیری پناہ کا متمنی ہوں ایسے نفس سے جو کبھی قانے نہ ہو، اور ایسے پیٹ سے جو کبھی بھرے نہیں، اور ایسے دل سے جو کبھی خاشع نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، اور ایسے عمل سے جو کوئی نفع نہ پہنچائے۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اے میرے رب اپنے نفس اور اپنے دین اور اپنے مال اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس کے سلسلے میں پھٹکار زدہ شیطان کے تسلط سے۔ بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ بار الہ کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو مجھے تیرے قہر و غضب سے بچا سکے، اور نہ ہی میں تیرے علاوہ کسی میں ایسی صلاحیت پاتا ہوں کہ وہ ملجا و ماوا اور پناہ گاہ بن سکے۔ اس لیے مجھے اپنے عذاب میں سے کسی بھی عذاب میں مبتلا نہ فرما، اور نہ تو مجھے ہلاکت میں ڈال اور نہ ہی دردناک عذاب میں مبتلا فرما۔ میرے معبود میرے اعمال کو قبول فرما، اور میرے ذکر کو بلند فرما اور عام کر دے، اور میرے درجات بڑھا دے، اور میرے بوجھ کو میرے کندھوں سے اتار دے، اور مجھے میری خطاؤں کے ساتھ نایاد فرمانا، اور میری نشست اور برخاست کا ثواب اور میری گفتگو کا ثواب اور میری دعا کا ثواب اپنی رضا اور خوشنودی کی شکل میں جنت کو قرار دینا، اور وہ سب تو مجھے عطا فرما دے۔ اے میرے رب، میں نے
جو کچھ تجھ سے طلب فرمایا ہے اور اپنے فضل و کرم میں اضافہ کر دے، کیونکہ میں تیری جانب مائل اور تیرا مشتاق ہوں۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، بار الہ تو نے اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جو لوگ ہم پر ظلم کریں ہم انہیں معاف کر دیں، اور ہم نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف فرما دے، کیونکہ تو ہمارے مقابلے میں معاف کرنے میں زیادہ برتری رکھتا ہے۔ تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سوالی کو رد نہ کریں، اور ہم خود تیرے حضور سوالی بن کر آئے ہیں، تو اب تو ہمیں ہماری ضروریات کو پورا کر دے، اور تو نے ہمیں اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ بھلائی کرنے اور ان پر احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم تیرے غلام ہیں، اس لیے تو ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ میری تکلیف میں میری پناہ گاہ، اور اے میری سختیوں میں میرے مددگار، میں تیرے حضور پناہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں، اور تیری بارگاہ میں نالہ و فریاد کرتا ہوں۔ نہ تو میں تیرے علاوہ کسی اور کے حضور نالہ و فریاد کرتا ہوں، اور نہ ہی تیرے علاوہ کسی سے حالات کی اصلاح و کشادگی کا طلبگار ہوں، اس لیے تو میری مدد فرما اور مجھ سے مصائب کے بادل چھانٹ دے۔ اے وہ جو قیدیوں کو آزاد کر دیتا ہے، اور اے وہ جو بے شمار باتوں کو معاف فرما دیتا ہے، آسان باتوں کو مجھ سے قبول فرما لے اور میری اکثر و بیشتر خطاؤں کو معاف فرما دے، کیونکہ تو رحیم بھی ہے اور غفور بھی۔ بار الہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا طلبگار ہوں جس سے میرا دل بشارت حاصل کرے، اور ایسے یقین کا متمنی ہوں کہ جس کے بعد میں یہ جان جاؤں کہ مجھے صرف انہی مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنہیں تو نے میرے لیے لکھ دیا ہے، اور تو مجھے پرشاد زندگی میں ان چیزوں سے مطمئن کر دے جن کو تو نے میرے لیے مقسوم کر دیا ہے۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔